الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر والفجر ولیال العشر۔ حضرات گرامی اور معزز سامعین، آج کے مختصر وقت میں عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضائل اور میں مستحب اعمال کا کچھ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جو آنے والے دن ہیں ذی الحج کے 10 دن۔ یہ مبارک دن ہیں جن کے افضل ہونے کی شہادت قرآن حکیم کی شاید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ان 10 ایام کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال العشر، یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین، صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر بڑے بڑے مفسرین کا یہ قول ہے کہ ان راتوں سے مراد ذو الحج کی ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی خود قسم اٹھائی ہے، اور اللہ کا ان دنوں کی قسم اٹھانا ان کی شان اور عظمت سے دلالت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ان ایام کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ اعمال صالحہ کے لیے یہ ایام یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا: اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راستہ میں دیگر دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں جتنا عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے ہاں محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راستہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی انسان اپنی جان مال کے ساتھ نکلتا ہے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اللہ کی راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے اندر زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا، لہذا ہمیں بھی سلف صالحین کے اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے۔ ان دنوں میں چونکہ تمام تر عبادات جو بڑی بڑی عبادات ہیں، اہم ترین عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے ان دنوں کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان دنوں کے افضل ہونے کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں: والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔
یعنی عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام اہم ترین عبادات اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی عبادات ہیں؟ نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ عبادات اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ ان ایام میں خاص طور پر یوم عرفہ ہے۔ اس عشرہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ان میں 9واں دن یوم عرفہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، یا امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر یہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقائم بعرفہ یوم جمعہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس دن اور جس جگہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، ہم اس سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ عرفات کا مقام تھا اور وہ جمعے کا دن ہے، اور دونوں ہمارے لیے خوشی اور عید کے دن ہیں۔ تو یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں کے مقابلہ میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ فیہ عبد من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے، خاص طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو قتادہ سے روایت کیا ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ مطہرہ سے یہ روایت کی ہے کہ فرمایا، کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذی الحجہ کے پہلے 9 دن اور 10 محرم الحرام کا روزہ اور ہر ماہ میں سے 3 روزے رکھا کرتے تھے، چاند کے لحاظ سے 13، 14، 15، جنہیں ایام بیچ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا تھا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان ناسا اختلفوا عندہا یوم عرفہ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعضهم والصائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت لي بقدح لبن وواقف على بعير فشربه۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یقیناً کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے اختلاف کیا،
کچھ نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو حضرت فرماتی میں فضل، میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیج دیا، آپ اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ تو جس ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر اس نے روزہ نہیں رکھا، لہذا اس دن حج کے موقع پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ہمارے سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ ان ایام میں جو اعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ 10 ذی الحج میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج اور عمرے کی مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق بیت اللہ کا حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارک ہے، آپ کا فرمان ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ، ان کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں یہ عمرہ یکے بعد دیگر گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حج مبرور وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جس میں انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ریاکاری سے، فسق و فجور والی باتوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، تو ایسا حج مبرور جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنا، روزہ بھی اعمال صالحہ میں شامل ہے، اور یہ روزہ اللہ کے نزدیک بہت افضل اور محبوب ترین عمل ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجوا عن النار 70 خریفہ۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی عمومی فضیلت ہے، لیکن 10 ذی الحج کے روزے کے بارے، خصوصاً عرفہ کے دن کے روزے کے بارے بات ہو چکی ہے۔ روزے کے علاوہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا سب سے زیادہ عزم اور فضیلت والا عمل ہے۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہیں نماز معاف نہیں۔ آپ نے آخری وقت میں یہ بات فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی نماز کی تاکید فرمائی ہے اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا،
مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کی وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے لیے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کے تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں یقین اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ بہت ہی مفید ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کی نزدیک یہ جو عظمت والے دن ہیں اور محبوب ترین دن ہیں، ان میں آپ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اور الحمدللہ جیسا ذکر کیا کرو۔ خاص طور پر تکبیرات کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ماہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور زیادہ سے زیادہ بلند آواز سے ان تکبیرات کو ادا کرنا مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک۔ اس دوران عرفہ نماز کے بعد جہراً تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح صدقہ کرنا بھی ان اعمال صالحہ میں شامل ہے جن کا کرنا بہت ہی مستحب ہے۔ ان دونوں مسلمانوں کے لیے یہ صدقہ کرنا بہت اعلیٰ اور اچھا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بار بار صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاء والکافرون الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، کوئی دوستی کام نہیں آ سکے گی، کسی سفارش کام نہیں آ سکے گی۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ لہذا ہمیں ان دنوں کے اندر دیگر اعمال کے ساتھ ہمیں صدقہ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا، 10 ذی الحج کا جو آخری دن ہے جس کا نام یوم نحر ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ لیکن انشاءاللہ قربانی کے مسائل، اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کا فلسفہ اور اہم مسائل کے انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ لیکن ایک آخری بات جو ہے بڑی اہم ہے، اس کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعری ولا من اسواری۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اس کو اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں ان آنے والی ایام میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ نیک اعمال اور صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔